اور اگر حج کرنے آئے تو حج کے لیے تو پھر یہ کہ آپ نے عمرہ کیا اور اب آپ نے اپنے احرام کھول دیے، پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن اب حج کا ٹائم آ گیا، یہ تو پھر آپ پہ یہ پابندی آ گئی کہ جناب اب آپ نے مینا میں پہنچنا ہے، کہ یہ جو وائٹ کلر کا جو ایک پورا میدان ہے یہاں پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچے، اچھا پھر وہاں 9 ذوالحج کو آپ نے عرفات جانا ہے۔ یہ مینا عرفات تک پہنچنے میں اراؤنڈ میرا تجربہ ہے 13 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ آج کل تو ٹرین بھی اویلیبل ہو گئی ہے، بسیں بھی ہیں، اور آپ پیدل جائیں تو پیدل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جتنا بھی آپ کو سٹیمنا ہے اس لحاظ سے۔ اچھا حرم شریف سے مینا تک صرف 5 کلومیٹر ہے، لیکن مینا سے عرفات تک اراؤنڈ 13 کلومیٹر ہے، لیکن مینا میں اگر آپ کہیں دور ایریے پہ ہے نا تو پھر 14 گھنٹے کا یہ ہوا سلسلہ۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ آلموسٹ اب عرفات پہنچے ہیں، تو عرفات پہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی مینا میں جو آپ آئے ہیں 9 ذوالحج کو، تو اب یہ اس کی بلکہ آپ یہ 8 ذوالحج پہ ہی آپ آ جاتے ہیں مینا میں۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے احرام باندھ دیے، تو اب یوں کہنے کہ ایک ملٹری کی ایک تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہوئی، اب عرفات میں آپ پہنچے ہیں۔ تو عرفات میں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پہنچے ہیں تو عرفات میں اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے وہ آپ آئے ہیں، اور یہاں پہ آپ مسلسل پورا دن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جائیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ اس جہاد میں، اس جنگ میں مجھے کامیاب کر دے کہ جس میں ہم نے جا کے شیطان کے ساتھ حملہ کرنا۔ اس کے بعد اب پھر عرفات 9 ذوالحج میں آپ آتے ہیں، تو اپنے ٹی وی پہ جو دیکھا ہوگا حج کی، تو وہ عرفات میں ہی وہ پورا پروسیس وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر دعائیں پورا دن آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کرتے ہوئے پھر شام میں آپ پھر مزدلفہ آتے ہیں، کہ جو یہ بالکل آپ کے عرفات اور مینا کے بیچ میں کا یہ میدان ہے، تو یہاں پہ اب آ کے مزدلفہ میں رکتے ہیں، اور یہ رات پوری آپ نے وہاں پہ رکنا ہے۔ اور یہاں پہ آ کے آپ کیا کریں گے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز آپ پڑھیں گے۔ یہ بالکل اس سے پہلے ظہر اور عصر آپ عرفات میں وہ پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور سیم ایسے مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء وہاں پہ کریں گے۔ وہ کر کے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جہاد کے لیے اب آپ کی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں بھی آپ دعائیں کریں گے مزدلفہ میں، اور پھر ظاہر رات ہے آپ تھک گئے ہوں گے، سو لیں، سو کے پھر اب آگے 10 ذوالحج آئے گا، کہ یہ بالکل وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کے پاس عید الاضحیٰ جب آپ کی آتی ہے تو وہ دن آ جائے گا۔ اب صبح آپ اٹھیں گے، فجر پڑھیں گے، پڑھ کے پھر آپ مینا میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتے ہوئے آپ قربانی کر لیں گے۔ اچھا پہلے زمانوں میں لوگ اپنے جانور لے کے آتے تھے اور وہ پھر قربانی کرتے ہوتے تھے، لیکن آج کل ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب اراؤنڈ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں حج پہ، تو وہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں کہ ہر آدمی قربانی کر سکے۔ تو اس کے لیے پھر وہ سعودی گورنمنٹ نے ایک یہ ارینج کیا ہوا ہے کہ آپ بس صرف اماؤنٹ آپ پے کر دیں گے اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے، تو اسی ٹائم پہ وہ قربانی مینا میں ہی ہو جاتی ہے۔ ایک باقاعدہ قربانی کا ایک باقاعدہ ایک پوری لوکیشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب ہو جائے آپ کو ٹائم پتہ چل گئی، بتا دی ہوئی کہ آپ کو میسج بھی آ جائے گا موبائل میں، اب آپ نے مینا میں آ کے جا کے آپ نے جنگ کرنی ہے شیطان سے۔ اور اس مینا کے یہ بالکل یہ جو ایریا جو حرم شریف کے پاس ہے، تو یہاں پہ شیطان کی کچھ ایک انڈیکیٹرز ہیں جو آج کل باقاعدہ دیوار کی شکل میں، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، جا کے بڑے شیطان پہ جا کے کچھ کنکریاں آپ نے مارنی، اور وہ ساتھ
کنکریاں عموماً ہے کہ جو آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، وہ کنکری کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہے اپنے ملک سے آپ لے آئیں، چاہے ہے تو مزدلفہ میں بہت سے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ لے لیں، جیسی آپ کی مرضی، وہ آپ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جہاں سے بھی لے، جہاں سے مرضی لے لیں۔ اور اب آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، مار لی تو بس جناب آپ کا یہ ذمہ داری یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے بعد آپ پہ یہ ہے لازم کہ آپ پھر حرم شریف پہ جائیں گے اور طواف ایک بار کریں گے۔ طواف کریں گے تو اب آپ پہ جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ ختم ہو جائیں گی، اور اب آپ کھلے نارمل جو بھی کپڑے آپ پہننا چاہیں پہنے، آپ پہ جتنی پابندیاں تھیں ختم ہو گئی۔ لیکن پھر آپ کو اگلے 2 دن 11 12 ذوالحج کو آپ نے مینا میں ہی رہنا ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی، اور اس کے ساتھ 2 اور انڈیکیٹرز ہیں جو کہ چھوٹے شیاطین، یعنی یہ کون ہے کہ جو بڑے شیطان کے جتنے مرید اور جتنے ان کے چیلے ہیں، تو ان کے انڈیکیٹرز کے طور پر وہ بھی اب آج کل تو دیواروں کی شکل میں ہے، ان پہ بھی کرنے ہیں، اور کرتے کرتے پھر اپنے بڑے شیطان کو بھی کرنا ہے۔ یہ 11 12 میں لازمی ہے، اور 13 بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ٹائم ہے تو آپ اس میں بھی وہ کریں، مینا میں یہی کام کریں۔ اور اگر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 12 کے بعد آپ نکل سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو، اور رکنا چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں، دونوں آپ کو آپشن دے دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اب آپ کا یہ جو 11 12 13 ذوالحج کو آپ نے وہ کر لیا، کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ رہیں گے مکہ مکرمہ میں۔ اور ایک سنت یہی ہے کہ جب بھی آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے تو اس وقت آپ ایک مرتبہ لاسٹ ٹائم آپ وہاں پہ حرم شریف میں جا کے طواف آپ وہ کر لیں گے، تو بس جناب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔